مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کا طالب علم جو عربی اول میں پڑھتا ہے، جناب محمد احمد صاحب، عربی اول کے طالب علم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا موضوع اتحاد و اتفاق پر اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، خدا بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، جناب صدر قرب و جوار سے تشریف لائے باوقار مہمان اعظام، آج کے سروع پرور یادگار اجتماع میں مجھ جیسے ناچیز کو لب کشائی کی شہادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اور ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی، میری گفتگو کا موضوع اتحاد و اتفاق ہے۔ آج کے اس دور میں اتحاد و اتفاق انتہائی ضروری ہے، وقت کی آواز ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ آج کے اس دور میں اتحاد و اتفاق انتہائی ضروری ہے، وقت کی آواز ہے، حالات کا تقاضا ہے، کیونکہ اتحاد بڑی طاقت ہے۔ کسی بھی قوم کا دار و مدار ملی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق پر ہے۔ کوئی بھی قوم عزت و آبرو اور وقار و احترام اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک اس کے افراد میں ملی یکجہتی اور امانگی نہ ہو۔ ملی اتحاد کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی ایک خیال خام ہے۔ جس طرح موج کی قوت کا زور دریا کے اندر ہوتا ہے، دریا کے باہر موج کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کوئی قوم باہمی یکجہتی کے بغیر کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ فرد کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی، فرد تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو بڑی قوت بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے قومی اتحاد اور ملی زندگی کی اہمیت کے بارے میں بہت سی جگہوں پر اجاگر کیا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ واہ بھائی، بہت اچھا شعر، بہت خوب۔ اور قرآن کریم نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق اور ملی یکجہتی پر بڑا زور دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور قرآن کریم نے صراط المستقیم پر چلنے کی تاکید کی اور اپنے خواہشات کے زیر اثر خود ساختہ راستوں پر چلنے کی ممانعت کی۔ ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیئا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق کو جزء شمار کیا ہے، اور مسلمانوں کو آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو کسب پہنچے تو
کسی ایک کو کشک پہنچے تو اس کی تکلیف دوسرا محسوس کرے. اور حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مخاطب تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی و معاملت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو رکتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. بیداری بخار اور تاب و درد میں پورا جسم شریک رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی اختلاف ختم کریں، خواہ گھریلو اختلاف ہو یا خاندانی، علاقائی اختلاف ہو یا لسانی، رنگ و نسل کا اختلاف ہو یا حسب و نسب کا، نظریاتی اختلاف ہو یا سیاسی، تمام اختلاف ختم کریں اور آپس میں بھائی بھائی بنے اور ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہو اور متحد ہو کر ایک ملت بن جائے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. اللہ رب العزت ہمیں قول و سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.